بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد ماگٹ. ناظرین، کسٹم کے حوالے سے ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں، اور کسٹم میں خاص طور پہ کوئٹہ میں جو سپرنٹینڈنٹ ہیں عہد درانی صاحب، ان کے حوالے سے میں نے 13-14 پروگرام کیے، لیکن ان کا موقف شامل نہیں تھا. اب میرا ان سے رابطہ ہوا ہے، ان کا موقف بھی آپ کو سنائیں گے. پھر میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شہزاد ملک صاحب، وہ بھی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. کسٹم کے حوالے سے، FIA کے حوالے سے وہ بھی ویلاگ کرتے رہتے ہیں. اس میں جو ہمارے سامنے جو صورتحال آئی ہے، ان کا ایک تو کہنا ہے کہ آپ کا ہمارا یعنی جو موقف تھا کہ وہ انسپیکٹر ہیں اور انہوں نے سپرنٹینڈنٹ کا عہدہ سنبھالا ہوا ہے. انہوں نے کہا میں سپرنٹینڈنٹ ہوں، میں ترقی ہو گئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے جو ڈاکومنٹ دکھائے وہ سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پہ ترقی کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ہماری طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ عہد درانی صاحب جو ہیں ان کے کئی کوٹھیاں ہیں وہاں پہ کوئٹہ میں، لیکن جو صورتحال سامنے آئی ہے ان کے پاس 4 کمروں پہ مشتمل ایک آبائی گھر ہے. پھر ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جو ہمارے مخالفین ہیں جنہوں نے یہ ساری خبریں، جو ساری انفارمیشن دی ہے، وہ اس کے علاوہ میرا کوئی مکان، میری کوئی جائیداد ثابت کریں تو میں ان کے حق میں دستبردار ہو جاؤں گا یا کسی ٹرسٹ کو دے دوں گا. آفر تو ویسے انہوں نے بڑی زبردست کی ہے، لیکن ایک بات ان کی اپنی جگہ پہ درست ہے، یہ بات ہماری اپنی جگہ پہ وزن رکھتی ہے کہ میں نے تو پوری کوشش کی تھی، حتیٰ کہ میں نے چیئرمین FBR صاحب کو بھی موقف کے لیے لیٹر لکھا جتنے پروگرام کیے. پھر اس کے بعد جو باسط مسعود عباسی صاحب ہیں چیف کلیکٹر کسٹم، ان کو بھی لکھا. لیکن ایون دین ہمارا چونکہ رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور ادھر سے کسٹم حکام کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں دیا گیا، لیکن عہد درانی صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا. تو اس حوالے سے جناب جو شہزاد ملک صاحب ہیں ان کی بھی انویسٹیگیشن ہے. ساتھ ساتھ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں ہم غلط تھے، کہاں ہم درست تھے. لیکن شہزاد ملک صاحب سے بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے اس سٹوری میں کیا سچ پایا، کیا جھوٹ پایا. السلام علیکم شہزاد ملک صاحب. وعلیکم السلام سر. ملک صاحب، آپ کا اور میرا کام ایک جیسے ہی ہے. تو عہد درانی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کسٹم کے وہ پہلے انسپیکٹر تھے، اب وہ سپرنٹینڈنٹ ہیں. لیکن جو میرے پاس معلومات تھیں کہ جی وہ ہیں انسپیکٹر، لیکن سپرنٹینڈنٹ کا انہوں نے عہدہ سنبھالا ہوا ہے اور جائیدادیں بہت بنائی. تو آپ نے بھی اس حوالے سے کچھ انویسٹیگیشن کی ہوگی، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ سر بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، کسٹم اور FBR کے اوپر اگر ہم سینکڑوں نہیں ہزاروں پروگرام بھی کریں تو میرا خیال ہے یہ کام ہوگا. کسی نے کیا کہا، خوبصورت بات کی تھی نا کہ جی بڑی محنت سے اور بڑی مشقت سے، بڑی احسن طریقے سے ہم نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. یہ ایک دریا ہے سر کرپشن کا، سمندر کہوں گا، سمندر. بالکل آپ کی بات درست ہے، یہ ایک سمندر ہے. لیکن جہاں پہ اتنے بڑے لیول پہ کرپشن ہو رہی ہے، اسی کسٹم کے اندر، اسی FBR کے اندر چند اچھے لوگ بھی موجود ہیں. میں چند کا لفظ یوز کروں گا، میں زیادہ نہیں. صحیح. دوسرا سر، لوگ ہیں ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں. میں اور آپ آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کراچی سے لے کے کوئٹہ تک کا جو روٹ ہے نا، سو اس پہ بات کریں گے. بالکل صحیح. اور جو کوئٹہ کے اندر جو سینئر کسٹم کے اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں نا سر، ان کے اوپر بات کریں گے. اور میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. اب بات رہ گئی سر جس پہ ہم نے آج سے بات کرنی ہے. یہ چیزیں میرے تک بھی بہت پہنچی تھیں، اور کہ عہد درانی نے جی اربوں روپے بنا لیے، عہد درانی نے جی اسلام آباد میں کوٹھیاں خریدی ہوئی ہیں، عہد درانی کوئٹہ میں کوٹھیاں. تو ہم بھی لگ پڑے کہ دیکھیں جی ایک اہلکار ہی ہے ادھر، جو کسٹم کے اپنے افسر سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، کلیکٹر کسٹم بیٹھا ہوا ہے، پریونٹیو بیٹھا ہوا ہے، باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سینئر آفیشل بیٹھے ہوئے ہیں کسٹم کے. ان کے ہوتے ہوئے ایک چھوٹے رینک کا افسر کتنی بڑی کرپشن کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے سر. یہ چھوٹے تو بیچارے ٹول ہوتے ہیں بڑے افسران کے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا سر، کراچی میں کی بھی اسٹوری میں نے بھی کور کی تھی، آپ نے بھی کور کی تھی، جس میں آپ ان کے سارے سینئر افسران کو کروڑوں نہیں اربوں روپے جا رہے تھے، جو سونا بھی لے رہے تھے، جو چھالیا کا کام بھی کر رہے تھے، جو باقی آئل کا کام بھی کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کراچی ACC میں FIA میں پرچہ ہوا تھا. تو کہانیاں تو بہت ہیں اس میں، کوئی اور کہانیاں نہیں، میں کہوں گا حقیقت بہت ہے کہ بے انتہا کرپشن ہے، اور تھوڑی کرپشن نہیں ہے، اربوں روپے مانا کی کرپشن ہے جو نیشنل ایکسچیکر کو نقصان ہوتا ہے، اور یہ لوگ دے رہے ہیں، سینئر افسران دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. عہد درانی کا جو معاملہ ہے سر، عہد درانی بڑا اچھا بیک گراؤنڈ اس کا ہے. عہد درانی کے پاس 4 مرلے کا مکان ہے، وہ بھی اس کے والد نے بنایا. 4 کمروں 4 مرلے سر جی، 4 کمروں کا، وہ بھی اس کے والد کا بنا ہوا ہے سر. اور اسلام آباد میں سر تمام جگہوں سے ویریفائی ہو گیا، عہد درانی، اس کی وائف، اس کے والد، اس کے بھائیوں کے نام پہ
مجھے اسلام آباد ایکسائز نے یا سی ڈی اے نے کوئی چیز نہیں بتائی، کیونکہ میں نے تمام کے NIC لے لیے تھے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی نہیں بتائی. اسی طرح سر کوئٹہ والوں نے بھی، جو ان کی ریکارڈ ساز ادارے ہیں جتنے، انہوں نے سب نے مجھے اس کے نام پہ کوئی چیز نہیں بتائی. ٹھیک ہے سر. اب میں اگر کرپشن کروں گا سر، بیوی کے نام پہ رکھ لوں گا، بھائیوں کے نام پہ رکھ لوں گا، اپنے نام پہ نہ کروں گا تو اپنے کسی دوست یار کے نام پہ رکھ لوں گا. دوسرا سر، آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ اس چیز کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنے کرپٹ ہیں اور آپ تنخواہ سے بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں. سر ایک شخص نے اپنا بیوی بچوں کا، اپنے والد کا، اپنے بھائیوں کا لیونگ سٹینڈرڈ ہی نہیں چینج کیا تو وہ کیسے کرپٹ ہو سکتا ہے؟ جیسے ہم یہاں دیکھیں نا، ایک ایسے چوک ہے اسلام آباد کے حالات دیکھیں، باقی تو اوپر کی بات ہے. ہمیں تو کہا گیا کہ 11 چیک پوسٹیں ہیں، 11 چیک پوسٹوں کی ساری فیلڈنگ آج درانی صاحب سیٹ کرتے ہیں، اور وہاں سے سارا جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ ماہانہ جو ہے کروڑوں روپے کی دہاڑیاں لگاتے ہیں. لیکن جب ہم نے ایک ایک چیک پوسٹ سے چیک کیا تو انہوں نے کہا جناب ہم آج درانی کو جواب دہ ہی نہیں ہے. اور پھر دوسری جو سٹوری جو میرے پاس تھی کہ جی آج درانی صاحب کے پاس 5 عہدے ہیں، وہ انچارج ہیں ایڈمن کے بھی، انچارج سیکورٹی کے بھی ہیں، پھر پوسٹنگ، ٹرانسفر، بھرتیاں، سب کچھ جو ہیں وہ انہی کے پاس ہیں. تو اس پہ بھی میں نے ان سے پوچھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر کلیکٹر کسٹم بیٹھا ہو تو میں پوسٹنگ ٹرانسفر بھی میں کروں اور بھرتیاں بھی میں کروں، 11 چیک پوسٹوں کا سارا کا سارا معاملات بھی میں دیکھوں، تو پھر کلیکٹر کو تو چھٹی پہ چلا جانا چاہیے، تو مجھے ہی سارا کام کرنا چاہیے. ویل سیٹ سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں سر، اس کی جو حیثیت ہے نا، کیا پی دی کا شوربہ نہیں کہتے تھے سر. سر اتنی بڑی ہیرارکی کسٹم کی وہاں بیٹھی ہوئی، اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بلوچستان کے اندر کنٹرول کس کا ہے. چیک پوسٹوں پہ ڈیوٹیاں کس کی ہوتی ہیں؟ کیا وہ کسٹم کی ہوتی ہیں؟ وہاں تو باقی فورسز بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، کسٹم والے تو ہوتے ہیں، نہیں کسٹم والے ہوتے ہیں، اور کسٹم بٹ سر ان کے ساتھ گرو کون لوگ ہیں، جی گرو ہوں گے سر. لیکن سر کیا صرف کسٹم بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ؟ وہاں پہ کتنی لیئرز ہیں آپ کی سیکیورٹی اداروں کی جو وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. کیا ان سب سے بڑا ہو گیا؟ نہیں، آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے، سوال ہی چیز تو بدل ہے نا. چلیں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے سارا مدعا آہت درانی پہ ڈال دیا، سسٹم میں تو اور لوگ بھی ہیں نا. جی بالکل ہیں سر، اور نہ صرف آہت درانی، باقی لوگ بھی ہیں. ہم نے سارا کچھ اٹھا کے آہت درانی کے اوپر نہیں ان کے گلے میں سارا ڈال دیا. میں لیکن کوشچن تو یہ بھی ہے نا، آپ نے خود بلکہ مجھے بتایا پروگرام سے پہلے کہ اسمگلنگ تو ہوتی ہے کوئٹہ سے کراچی، کراچی سے لاہور، لاہور سے پشاور، یہ سارا کچھ سارا ایک نیٹ ورک ہے. اور پشاور، پھر افغانستان، سب کچھ، یعنی اسمگلر ہر طرف چھائے ہوئے ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آہت درانی کا کام نہیں ہے کہ کوئٹہ سے اسمگلنگ ختم کر دے. وہ زیادہ سے زیادہ اپنے جو اس کا ہیڈ ہے اس کو بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ بندہ فلاں کا سہولت کار ہے، یا یہ سپاہی فلاں کا سہولت کار ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور خبر میرے پاس آئی کہ جو 50 لوگ جو کراچی سے ٹرانسفر ہو کے سپاہی گئے تھے، مجھے جو خبر ملی کہ جی ان کو وہاں پہ تنخواہ نہیں دی گئی. پھر میں نے ویلا کیا کہ جی کوئٹہ ہو یا کراچی ہو، وہ ہیں تو پاکستانی ہیں نا. پھر ان کو واپس کراچی لے لیا گیا، لیکن کراچی بھجوا کے پھر ان کی تنخواہیں بھی بحال ہو گئی. لیکن یہ بھی میں نے کوئٹہ سے چیک کیا کہ اس میں بھی ان کی تنخواہیں رکھوانے میں آہت درانی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. سر آپ دیکھیں نا، یہ تنخواہ ان کو دینی کس نے؟ آہت درانی نے دینی ہے؟ کیا کلیکٹر کسٹم نے دینی ہے؟ سرکار کی تنخواہیں سر کوئی روک سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. کوئی نہیں روک سکتا. انڈر انکوائری رکتی ہیں، کوئی کرپشن کے چارجز، کوئی مس کنڈکٹ، کوئی مس یوز آف پاور ہوتا ہے، پھر اس پہ وہ ایک سرٹن پروسیجر ہے جس پہ آ کے تنخواہ روکتے ہیں. اب ان 50 کو تنخواہ نے اگر آہت درانی نے دینی ہوتی تھی سر تو پھر وہ بیچارہ نہیں دے سکتا. لیکن اگر اس کو جو پیچھے ادارہ بیٹھا ہے اگر انہوں نے دینی ہے تو پھر وہ علاقے لیکن جتنے مخالف ہیں آہت درانی صاحب کو خوش ہونا چاہیے. جی ایسے ہی ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس کے جتنے زیادہ مخالف ہوں گے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اور دوسرا جتنے زیادہ مخالف ہوں گے سمجھے وہ بندہ ترقی کر رہا ہے. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی. دوسرا سر میں آپ کی بات، ادھر سر کسٹم انٹیلیجنس کا بڑا مضبوط نیٹ ورک بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر، اتنا کوئی اندھیر نگری نہیں ہے جتنی آہت درانی سارا چلا رہا تھا، ایسا نہیں ہے. وہاں پہ سر سینئر ہیرارکی آپ کی FBR کی کسٹم کی بیٹھی ہوئی ہے، جو کسٹم کلیکٹ بھی کرتی ہے، جو فیسیلیٹیشن بھی کرتی ہے، ساری چیز کرتی ہے. انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا کہ سارے کا سارا مدعا آہت درانی کے گلے میں فٹ ہو. ہاں ایسا نہیں ہے، دیکھیں ایک سسٹم بیٹھا ہوا ہے سر، ایسا نہیں ہے. وہاں پہ باقی سیکیورٹی چیکس ہیں، باقی ادارے ہیں، آپ کی فوج وہاں پہ. لیکن آپ یہ کہ جب پہلا ویلاگ آیا تو یہ آہت درانی صاحب کو چاہیے نہیں تھا کہ ہم سے رابطہ کرتے؟ سر سم ٹائم میرے پاس جو 2 نمبر تھے میں نے ان کو میسج کیے، ہمارا رابطہ، میرا تو بڑی مشکل سے اب کہیں جا کے ان سے رابطہ. اور میں نے کہا کہ بھائی جو میں نے آپ کے خلاف جو کچھ چلایا وہ اس لیے چلایا، میرا آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا.
لیکن میں نے باسط مسعود عباسی صاحب کو میسج لیا, میں نے فون بھی کیا باسط مسعود عباسی صاحب, جی 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 جی. لیکن انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی موقف نہیں دیا. لیکن جب پہلا ایک ویلاگ آ گیا تو اس پہ احد درانی صاحب کو چاہیے تھا نا اپنا موقف دیتے. سر سم ٹائم ہو جاتا ہے, میری بھی ان سے بات ہوئی ہے, میں نے پورا کاغذ بھی ان کے سامنے ہر چیز میں نے رکھی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا گیپ آپ کا اور ان کا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس میں گیپ آ بھی جاتا ہے سم ٹائم, بندہ پریشان ہی اتنا ہو جاتا ہے کہ یار میں ہوں کیا, مجھے بیان کیا جا رہا ہے, کیا بیان کیا جا رہا ہے. تو وہ فنامنا دیکھیں ہوتا ہے, ذہن میں ہوتا ہے, لیکن سر میری انویسٹیگیشن کے مطابق, میری تحقیقات کے مطابق کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اور وہ ایک بالکل سیدھا زندگی گزارنے والا شخص ہے. ہاں آگے آنے والے دنوں میں احد درانی کے آس پاس جو ہو رہا ہے نا سر, وہ میں اور آپ بیٹھ کے بیان کریں گے, اور میرے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں, چیزیں بھی ہیں, جو باقی ہیرارکی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں تو کہتا ہوں کہ شہزاد ملک صاحب ایک کوئٹہ کا وزٹ کریں. میں تو ادھر پھنسا ہوتا ہوں, میرے کام کافی زیادہ ہیں, تو آپ ذاتی طور پہ کوئٹہ کا وزٹ کریں. وہ جو وہاں پہ اور بہت کچھ ہو رہا ہے نا. جی میرے پاس ایویڈنس بھی ہیں, میرے پاس چیزیں بھی ہیں, اور کدھر کدھر لنکس ہیں سب کے, وہ بھی ہیں. انشاءاللہ میں اور آپ سر بیٹھ کے بیان کریں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب شہزاد ملک صاحب. تو ناظرین یہ صورتحال ہے احد درانی کے حوالے سے. جو ہی ہمارے پاس دوسری سائڈ کا موقف آیا, ہم نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو یہ صورتحال ہے, لیکن ایسا نہیں ہے جیسا کہ میرے بھائی شہزاد ملک صاحب نے کہا کہ کرپشن. اب دیکھیں ان کے سابق ملازم ہیں عامر شبیر صاحب, جس کی زیادہ تر ڈیوٹی جو ہے وہ پنجاب میں رہی ہے. انہوں نے 2 بڑے بڑے وی لاگس نہیں بلکہ 2 بڑی بڑی ویڈیوز کر کے جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے نام بھجوائی ہیں, اور انہوں نے پورا نیٹ ورک بتایا کہ کون کہاں سے کتنا پیسہ لا رہا ہے. اور خاص طور پہ انہوں نے تیمور کمال جو ہے کلیکٹر قسم سرگودا جو ہیں, ان کا نام انہوں نے بار بار استعمال کیا ہے. تو اگر یہ ہمارا کسٹم اور FBR والے ان کا قبلہ درست ہو جائے تو کافی بہتری آ سکتی ہے, ہماری معیشت بہتر آ سکتی ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم کسٹم جو ہے وہ بالکل ختم کر دیں گے, یہ اسمگلنگ جو ہے وہ بالکل ختم کر دیں گے. لیکن پھر خود ہی سرکار کی طرف سے مانا گیا کہ کسٹم تو اسمگلنگ تو پہلے سے بھی زیادہ ہوگی. تو چند دن پہلے جو رپورٹ آئی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ سالانہ $3 ارب کی اسمگلنگ جو ہے بتایا جا رہا ہے. اب کتنی بڑی ہوئی ہے, اس میں تو چند لوگ ہی مضبوط ہو رہے ہیں نا, چند لوگ کسٹم کے, چند لوگ FBR کے, اور چند اسمگلر جو ہیں ان کی چاندی ہے. بہرحال جیسے جیسے معلومات آئیں گی ہر قسم کا ہر پہلو سے ہم کور کرتے رہیں گے. شمشاد مانگٹ اور جناب شہزاد ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.